بھاری بات کروں لیں گے؟ ہر زمانے میں جو نبیوں کی مدد کرنے آیا ہو اسے علی کہا جاتا ہے. ہر زمانے میں جو نبیوں کی مدد کرنے آیا ہو. کبھی اچھا دلیل کیا ہے بھائی؟ کیونکہ ہم پر ایک الزام ہے کہ یہ غلو کرتے ہیں، یہ مولا علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. آگے یا پیچھے تو وہ بڑھائے گا جسے حدوں کا پتہ ہو. ہمارا کام آگے بڑھانا پیچھے ہٹانا نہیں ہے. ہم تو جو بات کریں گے قرآن سے یا حدیث سے کریں گے. اتنی ضرور ہماری کمزوری ہے کہ جہاں ہمیں مولا علی کا نام سننے کو ملتا ہے وہ گھر ہمیں اپنا لگتا ہے، وہ بندہ ہمیں اپنا لگتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. اور ایک عجیب بات یہ ہے اور حسن اتفاق یہ ہے کہ میں سندھ کے ایک مشہور شہر کے اندر مجلس پڑھ رہا ہوں، اور سندھیوں کی یہ خوبی ہے کہ سندھ کا تو ہندو بھی علی مدد بولتا ہے اور سندھ کا تو سنی بھی مولا ہی ہے. جی سائیں قائم علی شاہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے شاہ صاحب سے کہا، جب شکارپور کا سانحہ ہوا، میں نے کہا شاہ صاحب آپ اسے ٹیسٹ کیس لے لیجئے، سندھ مولائیوں کا علاقہ ہے، صوفیاء کرام کی محنتیں ہیں، یہاں اس طرح کی تکفیری کام نہیں ہونے چاہیے. تو میں نے کہا جی میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں، یہاں کا سنی بھی قائم علی شاہ ہے، یہاں کا دیوبندی بھی علی شیر حیدری ہے. یہاں ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے کہ جو یزید نام رکھے. یہاں کی اب جو جدید سندھی ہیں نا، جب بچے ہمارے جو نئے سندھی ہیں نا، تو انہیں تو بہت ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. سندھ کی سب سے بڑی گالی پتہ ہے کیا ہے؟ گالی سکھانے نہیں آیا ہوں، یہ ممبر ہے بھائی. سندھ کی سب سے بڑی گالی جب سندھی پرانا سندھی غصے میں آتا تھا تو کہتا تھا تو مروان ہے. دو ہندو لڑ رہے تھے، ایک نے دوسرے کو کہا تو مروان ہے، تو تیسرے نے پوچھا مروان کون ہے؟ کہنے لگا گالی. اہل بیت کا دشمن جس ثقافت میں گالی بن جائے، اس خطے کے اندر دشمنان اہل بیت کا کوئی گزر نہیں ہے. سب سے زیادہ پاک تینت اور خاندانی ولایت اہل بیت سے سرشار علاقہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ خطہ ہے. 1400 سال پہلے کوفے کا گورنر سندھ کو چلاتا تھا، حضرت مختار کا زمانہ، حجاج ابن یوسف کا زمانہ، ابو جعفر منصور دمانقی کا زمانہ، متوکل کا زمانہ. کوفے کا گورنر سندھ کو چلاتا تھا. یہاں مینجمنٹ کوفے کی ہوتی تھی، ان کی طرف سے بندہ آ کے بیٹھتا تھا. جی جب اہل بیت کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو اہل بیت کے گھر کے سادات نے مختار سے، اور جو حاکم سمجھتے تھے کہ جس سے بات کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ حضرت مختار سے کہتے تھے ہم ایسے علاقے میں بھیج دو جہاں ہمارا احترام ہوتا ہو. لہذا حضرت مختار نے بی بی پاک دامن کو، جو لاہور میں جن کا مزار ہے، انہیں مکران کے ساحل میں پہنچایا. حضرت عبداللہ شاہ غازی اسی دور میں آئے. میں زیادہ تاریخ سندھ پر بات کروں گا تو کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے. محمد بن قاسم نے فتح نہیں کیا ایسے. تاریخ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی سندھ کو فتح کیا ہے. اچھا فتح کہتے کسے ہیں؟ حکومت بنانے کو فتح مندی کہتے ہیں. سندھ کو فتح کیا ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی نے. سردار بنے بیٹھے ہیں، آج بھی صدارت کر رہے ہیں سندھ کی. کراچی سندھ کا صدر مقام ہے. جی یہ خطہ ہی کچھ اور ہے. جس نے بھی سندھی ٹوپی ڈیزائن کی تھی نا، ڈھونڈنے سے مجھے کوئی سندھی ٹوپی پہنا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ جو خود سندھی نہیں ہے وہ سندھی ٹوپی پہنے بیٹھا ہے. جی مگر اچھی بات ہے. جی جس نے بھی سندھی ٹوپی ڈیزائن کی تھی نا، اس نے خیال رکھا تھا کہ کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا. محراب بنائی باقاعدہ کہ خیال رہے سر جب جائے تو وہ مٹی پر جائے، کپڑے پہ سر نہ ہو. تو یہ خطہ ہی کچھ ہے آپ نے. تو گفتگو میں اپنی آگے بڑھا رہا ہوں اور وقت بہت ہو چکا اور میرے بعد نواخوانی بھی ہونی ہے. جلدی اپنے پیغام دینا چاہوں گا. جی یہاں یاد رہے کہ یہاں کی ثقافت میں اہل بیت سے محبت ہے. یہاں علم ضروری نہیں ہے کہ کسی شیعہ نہیں لگایا ہوا ہو.
ضروری نہیں ہے کہ کوئی علم شیعہ ہی لگائے. یہاں علم لگانے والے خاص طور پہ حیدرآباد میں 400 پیڑوں، سہیل بھائی 400 پیڑوں کے پرمٹ ہیں حیدرآباد میں، جس میں سے شیعوں کے صرف 50 ہیں، 350 اہل سنت کے ہیں. یہ کس نے کہہ دی کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.